غطفان کے رہنے والے لوگ تھے وہ یہودی نہیں تھے، ان کا مذہب کوئی مجوسی تھا، کوئی اور تھا۔ تو اس انداز میں اللہ رب العزت نے وہ ایک انداز جو تھا ان کا وہ نقل فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَدِّ كُلِّ مَا بَاءَهُمْ، جو وہ کتاب جو پہلی ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی، قَالُوا مِن قَبْلُ، یعنی اس لاریب یا اس آخری پیغمبر کے تشریف لانے سے قبل، یستفتحون علی الذین کفروا، وہ لوگ جو اب انکار کرتے ہیں پہلے وہ اللہ کے نبی کا وسیلہ دیا کرتے تھے۔ یستفتحون، وسیلہ دینا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ کس انداز سے دیا کرتے تھے؟ جب خیبر کے یہودیوں کی لڑائی ہوتی تھی قبیلہ غطفان کے ساتھ، اور یہودی جب دیکھتے تھے کہ ہم اس لڑائی میں شکست کھانے والے ہیں، ہمیں اس لڑائی میں ہار ہونے والی ہے، اور جو قبیلہ غطفان کے مجوسی ہیں یا مشرک ہیں جو بھی ہیں، لیکن وہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے، کتاب کو ماننے والے منہ سے نہیں تھے، جب یہودی دیکھتے کہ ہمیں شکست ہونے والی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے، فرماتے اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي، اے اللہ وہ آخری نبی جو امی ہوگا، جس کو حق کے ساتھ تم نے نازل کرنا ہے، ہم تیری بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں فتح یابی عطا فرما دے، ہمیں فتح یابی عطا فرما دے۔ اچھا، جب وہ خیبر کے یہودی جب یہ دعا مانگا کرتے تھے، جب اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، جب اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کیا کرتے تھے، پھر اللہ ان کے ساتھ کرتا کیا تھا؟ فرمایا وَعَدَتَنَا، جب وہ دعائیں کرتے تھے اَن يَخْرِجَهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ، اور یہاں دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ جو آخری نبی ہوگا، آخری زمانے میں جس کا ظہور ہوگا، اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے ہمیں اس شکست جو ہونے والی ہے، اے اللہ ہمیں اس شکست سے بچا لے، اور ہمیں آخری نبی کے وسیلے سے ہمیں فتح یابیاں عطا فرما دے۔ اب جب وہ یہودی اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُنَا، تو اللہ پھر ان کی مدد فرماتا تھا جب وہ اللہ کے نبی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ اب اس انداز کو اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ارشاد فرما دیا وَيَسْتَفْتِحُونَ، کہ وہ وسیلہ پیش کرتے تھے۔ وسیلہ کب ہوتا تھا؟ ابھی میرا نبی دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا، ابھی ان کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، بظاہر دنیا میں نہیں آئے تھے، اور مدینہ طیبہ میں رہنے والے، خیبر کے مقام پر رہنے والے یہودیوں کا یہ انداز تھا، اور قبیلہ انصار جو مدینہ طیبہ میں رہنے والے انصاری صحابہ تھے، ان کو انصار اس لیے کہا جاتا ہے، وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ نہیں آئے تھے، وہ وہیں کے رہنے والے صحابہ تھے، ان صحابہ کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے اس وقت اس کا نام یثرب تھا، مدینہ طیبہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل تو اس کا نام یثرب تھا۔ تو یہاں کے رہنے والے لوگ اکثر یہودیوں سے سنا کرتے تھے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ عالم ہوتے تھے، وہ عالموں سے تورات، زبور، انجیل پڑھنے والے ہوتے تھے۔ میرے نبی کی شان صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ اللہ نے تورات، زبور، انجیل میں بھی میرے نبی کی شان کو واضح بیان فرما دیا ہے۔ میرے نبی کی شان کو ان کتابوں میں بھی واضح انداز سے جو پہچان تھی، ان میں آیتیں میرے نبی کی شان میں موجود ہوا کرتی تھی۔ اگر یوں کہا جائے کہ ہم اپنے پیغمبر، اپنے نبی کے ولادت کا تذکرہ صرف ہم نہیں کیا کرتے بلکہ میرے نبی کی ولادت کا تذکرہ تورات میں بھی موجود تھا، انجیل میں بھی موجود تھا، زبور میں بھی موجود تھا، اور وہ جتنے پیغمبر تھے جن پر اللہ نے ان کتابوں کو نازل فرمایا وہ میرے نبی کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور میرے نبی کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اب اس انداز میں
انصار کے ایمان لانے کا سبب یہی تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، جو یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں رہنے والے جو یہودی ہوا کرتے تھے، وہ میرے نبی کی تعریف جو تورات میں تھی وہ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ کا پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے گا تو قبیلہ غطفان سے کہا کرتے تھے کہ ابھی تم جب ہمیں شکست دینے لگتے ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ ہمارے نبی آخری نبی کے وسیلے سے ہمیں فتح یابی عطا فرماتا ہے، جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر دیکھنا ہم تمہارے اوپر کس طرح حاوی ہو جائیں گے، کس طرح ہم حاوی ہو جائیں گے۔ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ یہی تھا کہ جب آخری پیغمبر آئے گا تو اللہ ہمیں پوری دنیا میں حکومت عطا فرما دے گا، اور تورات میں جو میرے نبی کی اوصاف تھے، انجیل میں جو میرے نبی کے اوصاف تھے، زبور میں جو میرے نبی کے اوصاف تھے، میرا نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا، وہ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر جب دنیا میں تشریف لائے اور مکہ شریف سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے تو وہ لوگ جو میرے نبی کا تذکرہ سنا کرتے تھے، جب میرے نبی کو دیکھا تو فوراً چلے آئے اور میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دیا اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا۔ قبیلہ انصار کے جو صحابہ تھے ان کے ایمان لانے کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ تورات اور زبور اور انجیل یعنی میرا نبی ابھی تشریف نہیں لایا تھا، ان کے اوصاف پہلے سنا کرتے تھے، ان کا ذکر پہلے سنا کرتے تھے، تذکرہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ جب میرا نبی تشریف لایا، جب دیکھا ہوگا تو پھر میرے نبی کا تذکرہ کس قدر کیا کرتے ہوں گے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا، جب میرا نبی آیا تو اس کو پہچانتے تھے، یہود و نصارہ جو تھے میرے نبی کو پہچانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ما عرفوا فلما جاءهم ما عرفوا، جب دنیا میں میرا نبی تشریف لایا تو اس کو پہچانتے تھے، پہچانتے اس قدر تھے کہ اتنا اپنی اولاد کو نہیں پہچانتے تھے جتنا میرے نبی کو وہ پہچانا کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے تورات اور زبور اور انجیل میں اوصاف ہی میرے نبی کی اس قدر بیان فرمائے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب دور خلافت تھا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں تقریباً 10 بڑے بڑے یہودی علماء رہا کرتے تھے۔ ان میں سے اللہ رب العزت نے جن کو ایمان جیسی دولت نصیب فرمائی تھی ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ یہ تورات کے بڑے عالم تھے اور اللہ نے انہیں بڑا علم عطا فرمایا تھا، اور تقریباً بعض روایاتوں میں آتا ہے کہ 1-2 عالم تھے مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے جنہیں اللہ نے ایمان نصیب فرمایا تھا، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت پڑھی اور پوچھنے لگے کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ یہودی اور عیسائی میرے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے۔ اب اولاد کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ ہزاروں کے مجموع میں ہمارے بیٹے کھڑے ہوں تو ہم ان ہزاروں کے مجمع میں اپنی اولاد کو پہچان سکتے ہیں، ان کو ان کی آواز سے پہچان سکتے ہیں، ان کی چال اور ڈھال سے پہچان سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کیا تم بھی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو جس طرح پہچانتے تھے؟ حالانکہ اللہ کا پیغمبر اس وقت دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا، یہ پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم اللہ کے پیغمبر کو دنیا میں تشریف لانے سے قبل ان کے اوصاف تورات اور زبور اور انجیل میں اس قدر پڑھا کرتے تھے، اس قدر نشانیاں پڑھا کرتے تھے کہ جب وہ ہمارے سامنے آئے تو ہم نے اپنی اولاد سے بھی زیادہ اپنے نبی کو پہچانا ہے، اپنی اولاد کی پہچان سے بھی زیادہ، حالانکہ پہلے دیکھا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تھے تو یہ مدینہ طیبہ میں ہے،
اور یہ انصار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہجرت کرنے والے صحابہ میں ان کا شمار نہیں ہوتا، اور ان کا شمار انصار صحابہ میں ہوتا ہے، اور یہ مدینہ طیبہ میں انہوں نے زندگی گزاری تھی، اور یہیں رہ کر انہوں نے وقت گزارا تھا، اور جب میرا نبی ہجرت کر کے آیا تو پھر میرے نبی کے چہرہ اقدس کی زیارت کی، اور جب زیارت کی تو کلمہ طیبہ پڑھے بغیر نہ رہ سکے، اور پھر سوال ہو رہا تھا اس وقت جب میرا نبی دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے تھے، انتقال ہو گیا تھا بظاہر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان سے پوچھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ یہود و نصارہ اللہ کے آخری پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، تو اے عبداللہ بن سلام یہ تو بتاؤ کہ تم نے جب ہمارے نبی کو دیکھا تھا، کلمہ طیبہ پڑھا تھا، تو بتاؤ کیا اپنی اولاد کی طرح میرے نبی کو پہچانا تھا؟ یہ سوال ہوا تھا۔ تو حضرت انداز تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ جو ہم اپنی اولاد کو کس طرح پہچان سکتے ہیں؟ اگر ہزاروں بچے کھڑے ہوں تو ہم نے اپنی اولاد کو پہچاننا ہو تو فوراً پہچان لیں گے کہ ہمارا بیٹا بھوک رہا ہے، اور کبھی آواز سے بھی پہچان لیں، کبھی اس کی چال ڈھال سے بھی پہچان لیں۔ تو جس طرح سے یہود و نصارہ اپنی اولاد کو پہچانا کرتے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ میرے نبی کو پہچانا کرتے تھے، میرے نبی کو پہچانا کرتے تھے۔ کیا تھا اوصاف اللہ نے میرے نبی کے اس قدر واضح انداز میں تورات اور زبور اور انجیل یعنی آسمانی کتابوں میں اللہ نے نقل فرما دیے تھے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، کہ اللہ کا پیغمبر ابھی دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا، ابھی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، یہ یہود و نصارہ ہمارے نبی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تو اللہ ان کی مشکلات کو بھی حل فرما دیتا تھا۔ اللہ میرے نبی کے وسیلے سے مشکلات کو حل فرماتا تھا۔ اب وہ یہود و نصارہ ابھی میرے نبی کے امتی نہیں تھے، میرے نبی کے امتی نہیں تھے، اور انہوں نے میرے نبی کا زمانہ پایا، لیکن اللہ نے چند یہودیوں کو ایمان کی دولت سے مارا مار فرمایا تھا، اور اکثر یہودی جو تھے وہ مرتد اور کافر ہو گئے تھے، کیونکہ یہ قانون تھا کہ جب اللہ کا آخری نبی دنیا میں تشریف لائے گا تو پھر باقی جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اب ایمان والا وہی ہوگا، اب ایمان اسی کا قبول کیا جائے گا جو میرے نبی کا کلمہ طیبہ پڑھ لے گا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب وہ اللہ کا پیغمبر تشریف لایا، مَا عَرَفُوا، عرفو کا معنی پہچان، عرفو یہاں پر اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا کہ صرف یہودی عالم تھے وہ صرف پہچانتے تھے، نہیں، بلکہ خیبر کے جتنے یہودی تھے ہر شخص میرے نبی کو پہچانتا تھا، میرے نبی کی پہچان تھی۔ ما عرفو جمع کا صیغہ فرما دیا۔ اگر یہاں پہ واحد یا تثنیہ کا صیغہ فرماتے تو پھر شک تھا کہ شاید جو بڑے بڑے یہودی تھے، جو عالم تھے وہ پہچانتے تھے، جو عام آدمی تھا وہ نہیں پہچانتا تھا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے واضح انداز میں فرمایا کہ ما عرفو، کہ وہ جتنے بھی یہودی مدینہ طیبہ میں رہتے تھے سارے یہودی ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اب عالم جو تھے وہ تو تورات پڑھ کر جان چکے تھے، لیکن اس عوام کیسے پہچانتی تھی؟ عوام کی پہچان کیسے ہوتی تھی؟ اصل میں تھا یوں کہ جب یہودی عالم جو ہوتے تھے جب کسی مشکلات میں پڑتے، جنگ کے ایام میں ہوتے تھے، کسی یہودیوں کی جب لڑائی کسی مجوسیوں سے ہوتی یا بت پرستوں سے ہوتی یا کسی مشرک سے ہو جاتی تھی، جب یہودی دیکھتے تھے کہ ہم مشکلات میں پھنس گئے ہیں، اب ہمیں شکست ہونے والی ہے، ان کے جو یہودی عالم ہوتے تھے اس وقت وہ دعائیں کرنا بیٹھ جاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کیا کرتے تھے، اور اس کا ذکر اللہ نے کانوا من قبل یستفتحون کے انداز میں فرما دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر قرطبی میں یہ انداز موجود ہے کہ انا نسألک بحق النبی الامی الذی
کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرتے، اے اللہ جو تو نے آخری نبی کو بھیجنا ہے، ابھی آئے نہیں ہوتے تھے، دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جو تم نے آخری نبی کو بھیجنا ہے، ہم اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما دے۔ پھر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ناکام لوٹتے تھے، نہیں، بلکہ اللہ سے جب میرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو اللہ انہیں پھر جو شکست ہونے والی ہوتی تھی تو اللہ انہیں فتح میں بدل دیتا تھا۔ جب یہودی عالموں کا یہ انداز ہوتا تھا تو جو یہودی عوام ہوتی تھی وہ ان عالموں سے پوچھتی تھی کہ تم دعائیں مانگتے ہو، ہمیں پہلے شکست ہو رہی ہوتی تھی، جب تم کسی کا وسیلہ پیش کرتے ہو تو اللہ ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہے، بتاؤ وہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں کن کا پیش کرتے ہو، کس کا پیش کرتے ہو، ہمیں تو بتاؤ۔ تو وہ پھر جو یہودی عالم ہوتے تھے وہ تورات پڑھ کر ہمارے نبی کی تعریف کیا کرتے تھے، تورات پڑھ کر ہمارے نبی کی، بلند آواز سے کہتے ہیں تورات پڑھ کر ہمارے نبی کی، تورات پڑھ کر ہمارے نبی کی۔ ہم بھی تو قرآن پڑھ کر ولادت مصطفیٰ پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھ کر نبی کے فرمان پڑھ کر ولادت مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ولادت مصطفیٰ پڑھنا شرک نہیں بلکہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، تورات کا طریقہ ہے، انجیل کا طریقہ ہے، زبور کا طریقہ ہے، جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی ان کا بھی تو یہی طریقہ ہے۔ اب یہاں پر فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو پہچانتے تھے، پہچاننے والا ایک شخص نہیں ہوتا تھا، جتنے یہودی عوام ہوتی تھی سارے کے سارے میرے نبی کے اوصاف کو پہچانا کرتے تھے۔ تو پھر کفروا بہ، آگے اللہ نے فرمایا کہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، پھر انہوں نے میرے نبی کا انکار کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پھر 53 سال مکہ شریف میں گزارے، پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، پہلے میرے نبی کے اوصاف سنا کرتے تھے، جب میرا نبی مدینہ طیبہ میں تشریف لایا تو خیبر کے یہودی جو تھے وہ میرے نبی کا پھر انکار کرنے لگ گئے۔ انکار کرنے والوں پر میرے رب نے کیا فرمایا کہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، فلعنۃ اللہ، لفظ لعنت کا جو اطلاق ہے یا تو میرے رب نے ابلیس شیطان پر کیا ہے، یا تو میرے رب نے جھوٹے لوگوں پر کیا ہے، یا تو میرے رب نے کافرین پر کیا ہے۔ اب ہم میں سے جو جھوٹ بولنے کا عادی ہو تو سمجھ آئے کہ اللہ کی لعنت ایسے جھوٹے شخص پر بھی ہوتی ہے۔ ہم صرف رزق کمانے کے لیے، اپنی شان بڑھانے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو اس جھوٹ میں اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کاروبار کر رہے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی عزتیں لوٹ رہے ہیں، بات بات پر ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ بھی تصور کریں کہ اللہ نے لعنت بولی ہے ایسے لوگوں پر جو جھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ اور ان جھوٹوں کو پھر کھڑا کن جگہ پر کیا ہے؟ شیطان کی جگہ پر، یا یہود و نصارہ یا کافرین کی جگہ پر میرے رب نے کھڑا کر دیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین فرمایا، جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنے والے کس صف میں ہوں گے؟ یا کافروں کے صف میں ہوں گے یا شیطان کے صف میں کھڑے ہوں گے؟ اور یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ کفروا بہ، وہ جو میرے نبی کو پہچانا کرتے تھے، جب میرا نبی ان کے سامنے آیا تو وہ سارے کے سارے انکار کر بیٹھے۔ جب انکار کیا تو اللہ نے فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پہلے تو نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے، جب میرا نبی تمہارے سامنے آیا اب تم نے انکار کر دیا کہ جاؤ میں نے بھی تم انکار کرنے والے سب کو اپنی رحمت سے بھی دور کر دیا ہے۔ لعنت سے مراد اپنی رحمت سے دور کرنا۔ اب محفل میلاد منانا اور محفل میلاد کا انکار کرنا، دو باتیں۔ اب دنیا میں ایسے کچھ لوازمات آ رہے ہیں کہ ہمارا ہر لمحہ گناہوں میں گزرتا ہے۔ اگر آج سے 400 سال، 800 سال، 10,000، 1,000 سال قبل چلے جائیں تو ایسے گناہ نہیں ہوتے تھے جو آج گناہ ہیں۔ جب گناہ اتنی کثرت سے ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں نیکیاں بھی اس سے بھی زیادہ کثرت سے کرنا ضروری ہے۔ اب جب ہم محفل میلاد مناتے ہیں تو وہاں پر ہوتا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، میرے نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے، اور وہاں پر
جو بیان کرنے والا ہمارے نبی کے اوصاف کو بیان کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں یا میرے نبی کا فرمان ہوتا ہے، یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ایسا کرنا شرک ہوتا تو پھر عبادت کس چیز کا نام ہوگا؟ اگر محفل میلاد منانا شرک ہوتا یا محفل میلاد منانا ناجائز ہوتا تو پھر جائز ہم کس چیز کو مانتے؟ میرے نبی کا تذکرہ انبیاء کرام کی بھی سنت رہا ہے، ہمارے نبی کی ولادت کا تذکرہ۔ حضرت علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ بڑے ایک مفسر اور محدث گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا وسیلہ پیش کرنا یہ گزرے ہوئے انبیاء کا بھی طریقہ رہا ہے۔ صرف ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ پیش نہیں کرتے، یہ صرف ہمارا طریقہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیغمبروں کا بھی یہ طریقہ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جب آپ کو بنایا گیا، جنت میں جب آپ کو بسایا گیا تو اس وقت آپ نے ھذا بلدک الذی لولاہ ما خلقتک، تو عرش کے جو پائے تھے یا عرش جو تھا اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا پڑا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، عرض کی مالک کہ تمہارے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ یہ کس کا نام ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ھذا بلدک الذی لولاہ ما خلقتک، اے آدم یہ تیری اولاد میں سے پیدا ہونے والے تیرے بیٹے کا نام ہے، اگر اس کو میں پیدا نہ کرتا تو پوری دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا، پوری دنیا کو تخلیق نہ فرماتا۔ اب یوں سمجھیے کہ دنیا کی ہر چیز، دنیا کی ہر نعمت انسان کے لیے بنائی گئی ہے، اور انسان کو میرے نبی کا امت ہی بنا دیا گیا۔ اور اس سے بڑا اعجاز کیا ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا جتنی بھی سکون والی چیزیں ہیں وہ میرے نبی کے نام کے توسل سے بنی ہے اور میرے نبی کی تخلیق سے بنی ہے، اور جس نبی کی تخلیق سے سارا جہان بنا ہے تو ہمیں اس نبی کی ولادت منا کر خوشی کا اظہار کرنا بھی ہمارے لیے لازم ہوتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف لائے گئے، پھر اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا ربی بحرمہ ھذا البلد ارحم، کہ اے اللہ میں تجھ سے اس حرمت والے عزت والے اپنے بیٹے کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، مالک میرے اوپر رحم فرما دے، ارحم میرے اوپر رحم فرما دے۔ اب یہ طریقہ کس کا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کس کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں، مالک بحرمت ھذا الولد ارحم، اے اللہ جو پاکیزہ میرا بیٹا ہے، بچہ ہے، جو عزت والا ہے، احترام والا ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ارحم، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما دے، میرے اوپر رحم فرما دے۔ میرا رب اگر وسیلہ کرنا، وسیلہ مانگنا ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، یا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش ہی نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نبی کا وسیلہ پیش کیا، تو اللہ چاہتا تو فرماتا اے آدم تو نے میری بارگاہ میں میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا ہے، جہاں میں تیری دعا کو قبول نہیں فرماتا، تو میری بارگاہ میں تو میرا وسیلہ پیش کر۔ تو اللہ رب العزت نے یوں نہیں فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں یوں نہیں کہا کہ مالک میں تیری بارگاہ میں تیرا وسیلہ پیش کرتا ہوں، نہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا اے مالک میں تیری بارگاہ میں آخری نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا آدم لو تشفعت الینا بمحمد صلی اللہ علیہ درود پاک پڑھ لیا کریں، میرے نبی کا نام ہے اور درود پاک پڑھنا بھی ہمارے لیے لازم ہوتا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ یا آدم، اے آدم، یہ میرے رب نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام، لو تشفعت الینا بمحمد صلی اللہ علیہ، اے آدم اگر تو میری بارگاہ میں میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا ہے
لو تشفعتا، تم نے میری بارگاہ میں میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا، وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اے آدم تو نے صرف وسیلہ پیش کیا اپنے اوپر رحم کرنے کے لیے، اگر تو یہ کہتا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اے اللہ اپنے نبی کے توسط سے ان پر رحم فرما، میں صرف تیرے اوپر نہیں زمین و آسمان سب پر اپنے نبی کے وسیلے سے ان پر رحم فرما دیتا، ان پر رحم فرما دیتا۔ اب یہاں پر بات یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت نام لیا تھا اپنا، کیونکہ اس وقت روح زمین پر جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا جو ذکر چل رہا تھا اس وقت ابھی اولاد نہیں تھی، کوئی زمین میں بسا نہیں تھا، کوئی زمین میں سوائے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے اور کوئی انسان نہیں تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے صرف اپنا وسیلہ پیش کیا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام زمین و آسمان میں رہنے والے ہر شخص کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا۔ اب یہاں پر جو یہودی تھے ان کا بھی تو یہی طرز عمل تھا، جب انہیں کوئی مشکل آتی تھی تو میرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے۔ تو علامہ سبکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی کا پیش کرنا یہ انبیاء کرام کی بھی سنت ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نبی کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ اب مراکش میں ایک عورت تھی جسے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے میں تھا۔ عشق کے ساتھ تعظیم کا ہونا بھی ضروری ہے، تعظیم مصطفیٰ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب جو دیکھو کہ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے تو وہ عشق کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ جہاں پہ عشق ہوتا ہے وہاں پہ تعظیم لازمی ہوتی ہے، جہاں پہ دن ہوتا ہو وہاں پہ رات بھی لازمی ہوتی ہے۔ تو ایک عمل ہے، تو مراکش کی ایک عورت تھی، اس کو جب بھی کوئی مشکل آتی تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی، آنکھوں پر رکھتی، میرے نبی کا نام لیتی اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی، تو اللہ اس کی اس انداز کو بڑا پسند فرماتا تھا اور ان کی مشکلات کو بھی میرا رب حل فرما دیتا تھا۔ وسیلہ کس کا تھا؟ میرے نبی کا۔ انداز کیا تھا؟ انداز بڑا پیارا تھا۔ تو ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے اس طرح سے التجائیں کرتے ہیں تو اللہ ان کی التجاؤں کو قبول فرما کے ان کی مشکلات کو میرا رب حل ضرور فرماتا۔ اور یہ اگر نہیں ہے تو ہمیں کوئی ایسا لمحہ ضرور رکھنا چاہیے، کوئی رات کے وقت میں یا دن کے وقت میں یا صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں ایسے الفاظوں کا چناؤ ضرور کریں جو اللہ کی بارگاہ میں وہ التجائیں کریں، تو ایسے لفظ ہوں جس سے میری رب کی رحمت جوش میں آئے اور ہم جیسے فقیروں کی دعاؤں کو میرا رب قبول فرما دے۔ ایسا انداز ایک مسلمان ہو تو اس کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ گناہ کرنے کے ہم نے کون سے طریقے ہیں جو ہم نے چھوڑ رکھے؟ ہر طریقہ ہم نے اپنایا ہوا، ہمارا دن رات گناہوں سے چلتا ہے، تو کوئی تو ایسا لمحہ ہو جس پر ہم یقین کرتے ہوں، اعتماد کرتے ہوں کہ یہ لمحہ ایسا گزرا تھا، اگر میں اللہ کی بارگاہ میں اس لمحے کا وسیلہ پیش کر دوں تو اللہ میری مشکلات کو حل فرما دے گا۔ کوئی تو ایسا لمحہ رکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، کافر تو ہے نہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ ہم گناہ ہر کر دیتے ہیں، ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہر گناہ کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے۔ کوئی رخ ایسا بھی کر لو کہ جہاں پر اللہ اور اللہ کا نبی راضی ہو جائے، کوئی لمحہ ایسا بھی ہوتا۔ تو وہ عورت تھی، اس کا یہ ایک انداز تھا۔ جب وہ انتقال کر گئی، انتقال کرنے کے بعد اس کی کسی سہیلی نے یا رشتہ دار نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جب منکر نکیر تیرے پاس آئے تھے؟ فرمایا کہ نہ پوچھو، جب وہ آئے تھے میری عادت تھی مشکل وقت میں اپنے نبی کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی۔ جیسے ہمارے ہاں تقیہ کلام ہوتا ہے، جب ہمیں غصہ لگتا ہے یا مشکل آتی ہے تو ہم گالیاں نکالتے ہیں یا ہم کچھ ایسے الفاظ نکالتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہماری روح نکل رہی ہوگی، جو ہماری تقیہ کلام ہوگا، جو ہماری عادت میں چڑھے ہوئے الفاظ ہوں گے، اس وقت پھر کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب نہیں ہوگا، بلکہ وہی کلمے جو ہم زندگی میں بولا کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کا تقیہ کلام بنایا کرتے ہیں، پھر مرتے ہوئے ہمیں وہی کلمہ یاد آ رہے ہوں گے۔
آج وقت ہے اپنی عادتوں کو ایسا بناؤ کہ مرتے ہوئے ہمیں کوئی ایسے الفاظ منہ سے نہ نکلے، بلکہ جب بھی نکل رہا ہو تو اللہ یا اللہ کے نبی کا نام ہی اپنے منہ سے نکل رہا ہو۔ جیسے ہمارے یہاں عادت بنی ہوئی ہوتی ہے نا، کوئی بھی غصہ لگے یا کوئی بھی بات کرنی ہو تو پہلے گالی نکالتے ہیں یا ایسے الفاظ نکالتے ہیں۔ تو آج وقت ہے، ابھی زندہ ہے، اپنی عادتوں کو بدل سکتے ہیں۔ ایسا ناممکن کام نہیں ہے۔ اگر غلط عادت چڑھ گئی ہے تو اسے چھوڑنا بھی تو ہمارے بس میں ہے نا۔ ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے بس سے ختم ہو گئی ہے، اب ہم وہ ہے تو وہ اس وقت ہوگا جب ہم دنیا سے چلے جائیں، پھر ہمارے بس میں نہیں ہوگا کہ اس عادت کو اچھا بنا سکیں۔ پھر ہمارا یہی انداز ہوگا کہ آج اگر ہماری عادت اچھی ہوگی، ہر مشکل میں اپنے نبی کا نام لیں گے، ہر مشکل وقت میں کلمہ طیبہ پڑھیں گے، تو جب دنیا سے جانے لگیں گے اس سے بڑا مشکل وقت دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا مشکل وقت دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ جب وہ لمحہ ایسا مشکل ہوگا اور ہماری عادت ہوگی کلمہ طیبہ پڑھنے کی، تو جب ہم دنیا سے جانے لگیں گے تو کلمہ طیبہ ہماری زبان سے خود بخود جاری ہو جائے گا۔ تو یہ تو تب ہے نا جب ہماری دنیا میں عادت اچھی ہو۔ تو اس انداز کو جب اس عورت سے پوچھا گیا تو اس عورت نے کہا کہ جب منکر نکیر آئے تو وہ ایک مشکل لمحہ تھا، تو میری جو عادت تھی میں نے اپنے ہاتھ اپنے آنکھوں پر رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ پیش کیا۔ جب ہاتھ نیچے ہٹایا تو منکر نکیر نے سوال نہیں کیا، بغیر سوال کیے ہی وہ واپس چلے گئے تھے، بغیر سوال کیے ہی واپس چلے گئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وجہ میرے نبی کا نام تھا، میرے نبی کا ذکر تھا، میرے نبی کا تذکرہ تھا۔ اگر آج ہماری عادت ہوگی اپنے نبی کا ولادت کرنے کا انداز ہماری زندگی کا ایک لمحہ بن جائے گا، تو جب مشکل آئے اپنے نبی کا تذکرہ کرنے بیٹھ جائیں گے تو اللہ اس کے ذریعے سے دنیا بھی ہماری اچھی بنا دے گا اور آخرت بھی ہماری اچھی بنا دے گا۔ صرف عادت ہی تو بدلنی ہے نا، ہزاروں پیسے ویسے بھی تو خرچ ہو جاتے ہیں نا، خوشی میں یا غمی میں یا ویسے ہی۔ اگر کچھ لمحہ ایسا ہم مقرر کر لیں کہ اتنے پیسے ہم نے اپنے نبی کی ولادت پر خرچ کرنے ہیں، تو بتاؤ اللہ ہمارے گھر پر رحمتیں کتنی نازل فرما دے گا۔ اور حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی رسول، اور حضرت حسان بن ثابت تو میرے نبی کا نعت خواں بھی تھا، اور آج نعت خواں بھی ہیں، لیکن اس کا اور اس کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ لازمی سمجھیں کہ عقیدہ پہلے ہے اور میرے نبی کا تذکرہ بعد میں ہے۔ نعت پڑھنے والے شخص کو دیکھنا ہے کہ اس کا حلیہ بھی ایسا ہو جو عاشقانہ ہو، تو اس کے لفظوں کی تاثیر بھی پھر عاشقانہ ہوا کرتی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر میرا طور طریقہ مولویوں والا نہ ہو تو آپ میری ایک بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، اور یہ لازم ہے کہ مجھے طریقہ بھی اسی طرح سے کرنا پڑے گا جس طرح میں بیان کرتا ہوں۔ تو اسی طرح سے نعت خواں ہو اور عشق مصطفیٰ کے الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہو، تو اس کا حلیہ عاشقانہ نہ ہو تو پھر ایسے سننے والے نعت خواں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ نے مکہ شریف میں جتنے سال رہے تھے اس وقت کوئی نعت خوانی نہیں تھی، جو تھا عقیدہ تھا، میرا نبی آخری ہے، اس پر ایمان لانا لازم ہے، اللہ پر عقیدہ رکھنا لازمی تھا، اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو چاہے وہ سجدہ عبادتی ہو۔ امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ رحمہ نے اس موضوع پر کہ تعظیمی سجدہ بھی حرام، 140 یا 50 صفحات کی کتاب فتاوی رضویہ میں ایک رسالہ لکھ دیا ہے امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ رحمہ نے، اور وہاں پر